ہے چینجز کیے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے بہت اصرار کے بعد میں نے یہاں پر مدعو کیا ہے ہمارے محترم جناب ایک بہت ہی قابل احترام مفتی امیر حمزہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ سنیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جب آپ آئے تھے اس دن کون سا روزہ تھا؟ چونکہ میں تو رمضان ٹرانسمیشن میں اس قدر مصروفیت ہے کہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آج چھٹا روزہ تھا، جب دوسری بار آیا تھا چھٹا روزہ تھا اور ماشاءاللہ آج اگلا 7 تھا تو ماں فاطمہ الزہرا پر بات کی تھی ہم نے۔ بالکل بالکل۔ اور چونکہ کل بھی چاہوں گا مفتی صاحب، چونکہ رمضان کے ایام ہیں اور اس پروردگار عالم کی خصوصی عنایت ہوتی ہے تمام تر مسلمانوں پر کہ وہ ہمیں نہ صرف روزے ہم پر فرض کرتا ہے بلکہ ہمارے لیے بہت ساری آسانی کا سامان بھی ہمیں دستیاب ہوتا ہے، میسر آتا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایسا کیا لائے عمل بنانا چاہیے جس کے توفیل پروردگار کی جو خصوصی رحمتیں ہیں وہ نہ صرف رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے ساتھ اسی طرح سے برستی رہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ پورا سال کا جو ہمارا اہتمام ہے، چونکہ آپ عشر رحمت میں تشریف لائے تھے، اس مرتبہ عشر مغفرت کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں، اور اب آپ میں چاہوں گا دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تیسرا عشر جو ہمارا عشر نجات ہے اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا تفصیلی خلاصہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ماہ رمضان مبارک یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے کہ پہلا جو عشر رحمت ہے اور پھر دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے نجات۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ کرم فرمایا کہ اس مہینے میں اپنی مغفرت کروا لو، اپنی بچت کروا لو، کیونکہ 11 مہینے تک امت میں جو لوگ تھے جب گناہ کر رہے تھے اور بہت سارے گناہ، پھر اسی طریقے سے شیطان آزاد تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں، نفس کی خواہشات میں بے تحاشا گناہ ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک تو شیطان کو قید کر دیا، صحیح، اب اس کے جو چیلے ہیں بھلے وہ آزاد ہیں مگر ان کی اتنی طاقت نہیں ہے جتنا شیطان کی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فل چھوٹ دے دی، بالکل آزاد کر دیا۔ اب میں نے تمہارے اوپر سے سارے معاملات کو اٹھا لیا ہے، اب تم اپنے آپ کو یعنی کہ کامیابی کی طرف لے کر آؤ، گامزن کرو۔ بالکل، اب رحمت ہے، رحمت بھی برس رہی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی بخشش کروا، وہی کہ رب کریم رات کو اپنی قدرت سے پکار رہا ہوتا ہے کہ اپنی بخشش، جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں۔ پھر اسی طریقے سے افطاری کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ 60,000 مسلمان جو جہنم میں یعنی ان کا نام لکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے آزادی فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کی بخشش کر رہا ہے، بے شک، مگر تم اپنی بخشش کروانے والے بن جاؤ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہی ہے کہ بندہ بخشش کیسے کروائے گا کہ رب نے جو قرآن میں فرمایا، نبی پاک نے جو حدیث میں فرمایا، بندہ اس پر عمل کرے۔ وہی ہے کہ نماز کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، اخلاق اچھا کریں، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، یہ سارے معاملات پر بندہ کامیاب رہے اور پلس اپنے آپ کو برائی والے معاملات سے محفوظ رکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحمتوں کا بھی نزول فرمائے گا، پھر اس کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ پھر ایسی مغفرت ہو جائے گی کہ جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو رب فرمائے گا میں تیرا حساب نہیں لیتا، جو تیرا ٹھکانہ ہے جنت، جا تو اس کی طرف چلا جا۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھے نہج پہ لا کے مفتی صاحب نے یہاں پر گفتگو کو سمیٹا۔